We've reported a lot on ordinary Afghans and their daily fear. طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہم نے افغان عوام اور ان کی روزمرہ کی جدوجہد کے بارے میں کافی رپورٹنگ کی ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیے جنہوں نے بغیر گولی چلائے اس شہر یعنی کابل پر قبضہ کیا۔ وہ کون ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، اور اب جنگ جیتنے کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں؟ آئیے ان میں سے کچھ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری سعید آغا ہیں۔ قاری صاحب سلامونا۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ کابل پر قبضے سے پہلے ہی یہاں موجود تھے یا کہیں باہر سے جنگجو فورسز کے ساتھ آئے ہیں؟ اقتدار سنبھالنے سے پہلے میں کابل میں ہی تھا۔ ہم کابل باقاعدگی سے آتے تھے، اس شہر میں آنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کابل پر قبضے سے پہلے کتنے طالبان جنگجو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ شہر میں موجود تھے، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ مقامی حکومت میں سے کسی کو ان کا پتہ نہیں چلا؟ طالبان کے جاسوسی کرنے والے کارندے پہلے سے کابل میں موجود تھے، اور صرف ہمارے رہنما کو ان انٹیلیجنس کارکنوں کی موجودگی کا علم تھا۔ Okay, so now that you are here, اب جب آپ یہاں ہیں، حکومت میں ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ or do you think they're doing a good job or they need to do better? پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہمارے 80% مسائل حل ہو چکے ہیں، جو چند رہ گئے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے، ہم سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ Ask him about the economy. لوگوں کے پاس روزگار نہیں، کھانے کو نہیں ہے، انہیں بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خاطر خواہ کام کر رہی ہے یا اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ معاشی مسائل ایک ماہ میں حل نہیں ہوتے، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ایک نظام بنا رہی ہے، وزیروں اور مشیروں کی تقرری کر رہی ہے۔ حکومت اشیاء کے نرخ شائع کرے گی، اور جو بھی ان نرخوں پر عمل نہیں کرے گا اور اشیاء کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف اسلامی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ بطور خواتین ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ ہم سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اگر افغان خواتین وہی کریں جو آج ہم یہاں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی بھی کسی نامحرم عورت سے بات کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، لیکن خواتین کو وہ حقوق ملیں گے جو انہیں اسلام نے دیے ہیں۔ ان حقوق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ Thank you very much, قاری سید آغا صاحب. And there... بہت شکریہ قاری سعید آغا، یہ ہیں ایک طالبان جنگجو کا نقطہ نظر۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔